بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 175 پڑھ رہے ہیں، جو کہ افعال کی بحث کا آخری سبق ہے، جس کے اندر ہم افعال مد و ضم کی بحث تفصیل سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال المدح والذم ما وضع لإنشاء مدح أو ذم فمنها نعم وبئس، وشرطهما أن يكون الفاعل معرفا باللام أو مضافا إلى المعرف بها أو مضمرا مميزا بنكرة منصوبة أو بما مثل فنعماه، وبعد ذلك المخصوص وهو مبتدأ ما قبله خبره أو خبر مبتدأ محذوف مثل نعم الرجل زيد، وشرطه مطابقة الفاعل، وبئس مثل القوم الذين كذبوا وشبهه متأول، وقد يحذف المخصوص إذا علم مثل نعم العبد فنعم الماهدون، وساء مثل بئس، ومنها حبذا وفاعله ذا، ولا يتغير وبعدها المخصوص وإعرابه كإعراب مخصوص نعمة، ويجوز أن يقع قبل المخصوص وبعده تمييز أو حال على وقف مخصوصه۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ افعال المدح والذم، افعال مدح و ذم، ما وضع لإنشاء مدح أو ذم، وہ افعال ہیں جو تعریف یا برائی ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ فمنها نعمہ و بیسا، ان میں سے نعمہ اور بیسا ہیں۔ وشرطہما، اور ان کی شرط یہ ہے، ان یکون الفاعل معرفا باللام او مضافا الى المعرف بها او مضمرا ممیزا بنکرۃ منصوبۃ، ان کا فاعل معرف باللام ہو یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، یا ایسی ضمیر ہو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ یا ماں کے ذریعے لائی گئی ہو۔ مثل فنعمہ، جیسے فنعمہ ہی۔ وبعد ذلك المخصوص وهو مبتدا ما قبله خبره، اور ان کے بعد مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم آتا ہے اور وہ مبتدا ہوتا ہے، اور اس کا ما قبل اس کی خبر، او خبر مبتدا محذوف، یا وہ مبتدا محذوف کی خبر ہوتا ہے۔ مثل نعم الرجل زید، جیسے نعم الرجل زید کہ زید اچھا آدمی ہے۔ وشرط مطابقت الفاعل، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ وبئس مثل القوم الذين كذبوا وشبه متأول، اور بئس مثل القوم الذين كذبوا، اور اس کے نظائر میں تعبیر کی گئی ہے۔ وقد يحذف المخصوص اذا علم، اور کبھی مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کو حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ معلوم ہو۔ مثل نعم العبد فنعم الماہدون، جیسے نعم العبد اچھا بندہ ہے یعنی ایوب، فنعم الماہدون بس اچھے بچھانے والے ہیں یعنی ہم۔ وساء مثل بیسا، وساء بیسا کی طرح ہے۔ ومنها حبذا، اور ان میں سے حبذا بھی ہے۔ وفاعلہ ذا، اس کا فاعل ذا ہے۔ ولا تغیر، اس میں تغیر نہیں ہوتا۔ وبعدہ المخصوص واعراب کاعراب مخصوص نعمہ، اور اس کے بعد مخصوص بالمدح آتا ہے اور اس کا اعراب نعمہ کے مخصوص اعراب کی طرح ہے۔ ویجوز، و جائز ہے، ان یقع قبل المخصوص وبعدہ تمییز، کہ مخصوص بالمدح واقع ہو، اور جائز ہے واقع و مخصوص بالمدح سے پہلے اور اس کے بعد تمیز او حال یا حال علی وقف مخصوصی،
حبذا کے مخصوص بالمدح کے مطابق۔ آج کے درس کے اندر ہم افعال مد و ضم کی تعریف اور افعال مد و ضم کے فاعل کی شرائط اور دوسری بات مخصوص بالمدح و ضم کی ترکیبی حالت، فاعل اور مخصوص بالمدح و ضم میں مطابقت، اور تیسری بات مخصوص بالمدح کو حذف کرنا، اور چوتھی بات حبذا کی تحقیق پڑھیں گے۔ افعال المدح والذم ما وضع لانشاء مدح او ذم۔ افعال مدح و ذم وہ کہلاتے ہیں جنہیں کسی کی مذمت یا کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ فمنہا نعمہ و ساء، فرماتے ہیں کہ افعال و مدح و ذم میں سے نعمہ اور ساء ہیں۔ نعمہ فعل مدح ہے اور ساء فعل ذم ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ بیس اور حبذا بھی ہیں۔ بیسا ساء کے ساتھ ہے اور حبذا نعمہ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس کی مثال یوں بنے گی، نعم الرجال واصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وبئس الرجال رجال الكفر والشرك، وشرطها ان يكون الفاعل معرفا باللام۔ یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ افعال مد و ضم کے فاعل کی تعریف کے لیے شرائط کو ذکر کر رہے ہیں۔ اور شرائط کیا ہے؟ فرماتے ہیں نعمہ اور بیسا کے فاعل کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ فاعل معرب باللام ہو، جیسے نعم الرجل زید وبئس الرجل عمر، یہاں الرجل معرب باللام ہے، نعمہ اور بیسا کا فاعل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے فاعل معرب باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے نعم غلام الرجل زید یا بیس غلام الرجل خالد، یہاں غلام نعمہ اور بیسا کا فاعل ہے اور الرجل معرب باللام کی طرف مضاف ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کبھی ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس صورت میں اس کی نکرہ منصوبہ یا ما کے ذریعے تمیز لانا واجب ہے۔ نکرہ منصوبہ کی مثال جیسے نعم رجلا زید بیس رجلا ساجد، اس مثال میں نعمہ اور بیسا کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو ان میں مستتر ہے اور اس کی تمیز رجلا نکرہ منصوبہ کے ذریعے لائی گئی ہے۔ ما کے ذریعے تمیز لانے کی مثال جیسے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ظاہر کر کے وہ خیرات تو کئی اچھا ہے وہ، اس مثال میں نعمہ کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے اور اس کی تمیز ما کے ذریعے لائی گئی ہے، اس کی اصل ہے نعمہ شیئا ہی۔ وبعد ذالک، فرماتے ہیں افعال مد و ضم کے بعد، افعال مد و ضم کے فاعل کے بعد ایک اسم ہوتا ہے جس کی تعریف یا برائی بیان کی جاتی ہے، اس اسم کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہتے ہیں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ افراد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث میں فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ ترکیب کے اعتبار سے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ وہ مبتدا مؤخر ہو اور ما قبل جملہ اس کی خبر مقدم ہو، جیسے نعم الرجل زید، اس میں زید مخصوص بالمدح ہے جو مفرد و مذکر ہونے میں الرجل فاعل کے مطابق ہے، اور ترکیب یہ ہے نعمہ فعل مدح الرجل فاعل، نعمہ فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ فعل مدح یا فعل ضم دوسری ترکیب یہ ہے اپنے فاعل سے مل کر مستقل جملہ ہو اور یہ اسم یعنی مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہو کر الگ جملہ ہو۔ اس صورت میں 2 جملے ہوں گے، پہلا جملہ انشائیہ، دوسرا جملہ خبریہ۔ مثلا نعم الرجل زید، ترکیب یوں ہوگی نعم فعل مدح الرجل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، زید خبر ہوا مبتدا محذوف کی، ہوا مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
اس صورت میں اصل عبارت اس طرح ہوگی نعم الرجل ہوا زید وبئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا وشبہ متأول۔ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، ابھی آپ نے بیان کیا ہے کہ مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم کا افراد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث میں فاعل کے مطابق ہونا ضروری ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا میں مخصوص بالضمہ فاعل کے مطابق نہیں ہے، چنانچہ مثل فاعل واحد ہے اور الذین کذبوا مخصوص بالضم یہ جمع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اس طرح کی مثالوں میں تعویل کی جائے گی جہاں بظاہر مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم فاعل کے مطابق نہ ہو، چنانچہ آیت میں یہ تعبیر کی گئی کہ الذین کذبوا مخصوص بالضم نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے مثل مضاف محذوف ہے وہ مخصوص بالضم ہے، اور یوں ہے عبارت بئس مثل القوم مثل الذین کذبوا وقد يحذف المخصوص اذا علم۔ یہاں سے صاحب کتاب ایک اور قاعدہ بیان فرما رہی ہے کہ اگر مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم کسی قرینے کے ذریعے سے معلوم ہو تو وہاں مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نعم العبد انہ اواب۔ یہاں قرینے کی وجہ سے مخصوص بالمدح یعنی ایوب علیہ السلام کا نام حذف کر دیا گیا، نعم العبد ایوب ہے، اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف مقصود ہے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے فنعم الماہدون، یہاں بھی قرینے کی وجہ سے مخصوص بالمدح نحن کو حذف کر دیا گیا، اصل عبارت ہے فنعم الماہدون نحن، قرینہ اس سے پہلے والارض فرشناہا ہے جو اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود بیان فرما رہے ہیں۔ وَالسَّاءَ مِثْلُ بِئْسَ، یہاں سے صاحب کتاب فرما رہے ہیں افعال ضم میں سے سا کو برائی کا فائدہ دینے اور مذکورہ شرائط اور احکام میں بیسا کی طرح، یعنی جس طرح بیسا کے فاعل کی 3 صورتیں ہیں اسی طرح سا کے فاعل کی 3 صورتیں ہیں کہ اس کا فاعل معرب باللام ہو، اس کا فاعل معرب باللام کی طرف مضاف ہو، اس کا فاعل ضمیر مستتر ہو، اور اس کی نکرہ منصوبہ یا ما کے ذریعے تمیز لائی گئی ہو، جیسے سا رجلا زید سا ما دینارن۔ نعمہ اور بیسا اور سا کے فاعل کی اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، مثلا فاعل ایسا اسم ہو جس کی اضافت کسی ایسے اسم کی طرف کی گئی ہو جو معرب باللام کی طرف مضاف ہو، جیسا نعمہ قارئ کتب الادب زید۔ دوسری صورت یہ ہے فاعل من اسم موصول ہو، جیسے نعمہ من تصحبہ عزیزا۔ تیسری صورت یہ ہے فاعل ما موصولہ ہو، جیسے نعمہ ما یقول الحکیم المجرب۔ اور چوتھی صورت یہ ہے فاعل الذی اسم موصول ہو، جیسا بیس الذی یغتاب الناس۔ اور پانچویں صورت یہ ہے فاعل اسم نکرہ ہو، ہاں وہ کسی دوسرے نکرے کی طرف مضاف ہو، جیسے نعمہ صاحب قوم لا صلاح لہم، یا مضاف نہ ہو جیسے نعمہ قائد انت۔ اس بات میں یہ واضح رہے الذی اسم موصول اور نکرہ کا افعال مد اور ضم کا فاعل بننا جائز تو ہے مگر قلیل الاستعمال ہے۔ وَمِنْهَا حَبَّذَا، اور ان میں سے یہاں حبذا فعل مدح کی تعریف کو فعل مدح کو بیان فرما رہے ہیں کہ فعل مدح جو ہے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حبذا کے متعلق 3 باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ حبذا میں حبہ کا فاعل ہمیشہ ذا اس میں اشارہ ہوتا ہے، کوئی دوسرا اسم یا معرب باللام وغیرہ اس کا فاعل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بتا رہے ہیں حبہ فعل مدح اور اس کے فاعل ذا اس میں اشارہ میں کسی طرح کا کوئی تغیر نہیں ہو، ولا تغیر۔ وبعدہ المخصوص یعنی مخصوص بالمدح واحد ہو یا تثنیہ، جمع مذکر ہو یا مؤنث،
حبہ فعل مد اور ذا جس حالت پر ہے اسی حالت پر باقی رہیں گے، ان کو تثنیہ جمع مؤنث نہیں لائیں گے۔ حبہ کے فاعل ذا کے بعد مخصوص بالمدہ آتا ہے اور اس کا اعراب نئے ماہ کے مخصوص بالمدہ کے اعراب کی طرح ہے، یعنی جس طرح نئے ماہ کے مخصوص بالمدہ میں دو صورتیں جائز ہیں، اس کو مبتدا مؤخر بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدا محذوف کی خبر بھی۔ اسی طرح حبہ کے مخصوص بالمدہ میں بھی دو صورتیں جائز ہیں، وہ مبتدا مؤخر ہو اور حبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کی خبر مقدم۔ دوسری صورت یہ ہے فعل مدہ اپنے فاعل سے مل کر مستقل جملہ ہو اور مخصوص بالمدہ ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہو کر الگ جملہ ہو۔ اس صورت میں دو جملے ہوں گے، پہلا جملہ جملہ انشائیہ اور دوسرا جملہ جملہ خبریہ۔ مثلا حبذا زید، اس مثال میں حبہ فعل مدہ ہے، ذا اس کا فاعل ہے، زید مخصوص بالمدہ ہے، اور پہلی صورت میں ترکیب یوں ہوگی حبہ فعل مدہ، ذا اس کا فاعل، فعل مدہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی انشائی ہو کر خبر مقدم، زید مخصوص بالمدہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ اور دوسری صورت کے اعتبار سے ترکیب یہ ہوگی کہ حبہ فعل مدہ الرجل فاعل، حبہ فعل مدہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، زید بالمخصوص بالمدہ خبر ہے اور اس کا مبتدا ہوا محذوف ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ قبل المخصوص وبعدہ تمیز او حال علی وقف مخصوصہ۔ یہاں سے صاحب کتاب ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے حبذا میں مخصوص بالمدہ سے پہلے یا مخصوص بالمدہ کے بعد کوئی ایسی تمیز یا حال لانا جائز ہے جو افراد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث میں مخصوص بالمدہ کے موافق ہو۔ تمیز کی مثال جیسے حبذا رجلا زید، حبذا رجلین الزیدان، حبذا رجالا الزیدون، حبذا امرأة ہند اور حبذا امرأتان ہندانی۔ ان تمام مثالوں میں زید زیدان زیدون ہند مخصوص بالمدہ سے پہلے رجلن رجلین رجالا امرأتن تمیز کو لایا گیا ہے۔ حبذا زیدن رجلن اور حبذا زیدان رجلین، حبذا زیدون رجالا، حبذا ہند امرأتن، ان تمام مثالوں میں مخصوص بالمدہ کے بعد رجلن اور امرأتن تمیز کو لایا گیا ہے۔ ان تمام مثالوں میں تمیز افراد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں مخصوص بالمدہ کے مطابق ہے، اور اس کی ترکیب یوں ہوگی حبہ فعل مدہ، ذا اس میں اشارہ ممیز، رجل تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل، فعل مدہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، زید مخصوص بالمدہ مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور حال کی مثال کی ترکیب یوں ہوگی حبذا راکبا زید، حبذا اور حبذا راکبین زیدان، ان کی ترکیب یوں ہوگی حبہ فعل مدہ، ذا اس میں اشارہ ذوالحال اور راکبن شبل جمعہ حال، حال ذوالحال سے مل کر فاعل، فعل مدہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی انشائیہ ہو کر خبر مقدم، زید مخصوص بالمدہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک افعال کی آخری بحث، جس سے ہم افعال مدح و ذم کہتے ہیں، یہ ساری ترکیب یہاں مکمل ہو گئی ہے، یہاں اس کا درس مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔